جہاں پہ بلوچ لاپتہ افراد کی شناخت کیے بغیر جو ہے نا دفنا دیا جاتا ہے۔ بلوچستان کا کوئی ایسا اسپتال نہیں ہے جہاں مسخ شدہ لاشیں نہیں ہوں، اور جب وہ مسخ شدہ لاشیں گل سڑ جاتی ہیں، یہ ریاست تو ہم سے، آپ ظلم کی انتہا تو دیکھیں، جب لاشیں پھینکی جاتی ہے تو خاندانوں کی قطاریں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ کھڑے ہو کر اپنے پیارے کے ہاتھ پاؤں ان سے یہی پوچھا جاتا ہے، کیونکہ چہرے تو سارے مسخ ہو جاتے ہیں، وہ کون سی نشانی جس سے ان کے پیارے کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں لائنوں میں۔ کتنی اذیت سے گزرتے ہیں آپ، اس اذیت کا اندازہ تو لگائیں کہ کوئٹہ کے سول اسپتال میں پڑی ہوئی لاشوں کے لیے پورے بلوچستان سے لوگ آتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ لاش کے کونے کونوں کو دیکھتے ہیں، اس کی ٹوٹی ہوئی انگلیوں کو دیکھتے ہیں، اس کے گلے سڑے ہوئے ہڈیوں کو دیکھتے ہیں کہیں اس کا پیارا تو نہیں ہے۔ اس تلاش کو دیکھیں، اس تڑپ کو دیکھیں کہ بلوچستان کی مائیں لاشوں کا بھی انتظار کر رہی ہے، کیونکہ وہ تکلیف میں ہے۔ جب بھی کوئی لاش پھینکی جاتی ہے نا تو پورے بلوچستان سے لاپتہ افراد کے لوگوں میں وہ خوف بیٹھ جاتا ہے، وہ ہراس بیٹھ جاتا ہے، کہیں وہ لاش ان کی تو نہیں ہے، کہیں وہ لاش ان کے پیارے کی تو نہیں ہے۔ بلوچستان کو کالونی بنانے والوں سے میں کہتی ہوں کہ آپ نے ہمارے دیہات، ہمارے لوگ، ہمارے گھروں میں اپنی چھاونیاں بنا رکھی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں جاؤ سے لے کر مکران، کولو، ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو فورسفلی دربدر کیا گیا ہے، جو اپنے علاقوں میں نہیں ہے، جو اپنے گھروں میں نہیں ہے۔ آج تہذیب یافتہ دنیا یہ کہتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں NGOs بنائے گئے ہیں جو بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت کے لیے کام کرتے ہیں، مگر میرے پیچھے بیٹھے یہ بچے، یہ بلوچستان کے بچے ہیں، یہ پیدائشی طور پر اپنے والد کو نہیں جانتے ہیں، اپنے والد ان سے ان کا بچپن کا حق چھینا گیا ہے۔ کچھ ادارے یہاں اسلام آباد میں آئے، انہوں نے کہا ہم ان بچوں کو کتابوں سے جوڑیں گے، ان کو کھیلنا کودنا سکھائیں گے۔ یقین کرے ہمارے بچے کھیلنا کودنا بھول چکے ہیں، وہ بس اس تصویر کو اٹھائے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس عمر میں آپ اپنے بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں اس عمر میں ہمارے بچے نعرے لگاتے ہیں۔ جس عمر میں آپ کے بچے جو ہے نا آپ کے اسکولوں میں پوئمز اور نظمیں نہیں گا سکتے ہیں، اس عمر میں ہمارے بچے جو ہے نا تقریریں کرتے ہیں، جن تقریروں کو آپ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس عمل کو دیکھیں جس عمل سے ہمیں خوشی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ علی شیر تقریریں کریں، میں نہیں چاہتی کہ خلیل احمد کے جو 3 بچے ہیں ان کے بچپن کی یادیں یہ پوسٹرز بنیں، لیکن بنائے گئے ہیں۔ یہ وہ جبر ہے جو کسی نے نہیں دیکھا۔ خواتین کے حقوق پر بنائی گئی ساری تنظیمیں کیا جانتی ہے کہ بلوچ خواتین کس عمل سے گزر رہے ہیں؟ بلوچ خواتین جو اجتماعی زیادتی کا شکار ہے، بلوچ خواتین، یہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ وہ وٹنسز ہیں جن کے پیاروں کو آپ نے گمشدہ کیا، لیکن وہ آج بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو آپ اگر دیکھیں اور سوچیں نا تو آپ اس درد اور تکلیف کو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ بلوچستان میں وہ لوگ جو انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں، جو قومی جدوجہد کرتے ہیں، ایکٹیوسٹ، صحافی، ٹیچر، جب وہ اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں تو آپ کی بے شرم، میں بے شرم ہی کہوں گی، بے شرم ریاست جو ہے نا جا کر ان کی عورتوں کو ابڈکٹ کرتی ہے، جا کر ان کی عورتوں کو جو ہے نا اغوا کرتی ہے اور ان کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بناتی ہے۔ یہ ہے بلوچستان کا وہ چہرہ، یہ ہے آپ کا ریاست کا وہ چہرہ جو آپ کو کسی نے نہیں دکھایا۔ میں اب جب سوچتی ہوں کہ ڈر کیا تھا انہیں، جب ہم اسلام آباد آئے تو ان کو ڈر کیوں تھا کہ ہم نہیں آئے، اور آج جو یہ بوکھلاہٹ کا شکار انتظامیہ ہیں وہ ڈر رہے تھے کہ بلوچستان کی مائیں ان کے کرتوت لے کر آئیں گے، پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت کہاں ہے، پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ریاست کی بنیادیں کتنی کھوکھلی ہے، اس کے ادارے کتنے کھوکھلے ہیں۔ آپ نے اس پیغام کو، اس آواز کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ آواز نئی للکار ہے۔ آج بھی پورے بلوچستان سے ہمیں کال آ رہے ہیں،
सब चाहते हैं कि वो आए इस्लामाबाद में बैठे, आए इस्लामाबाद को वो घिनौना चेहरा उनकी रियासती सिपाहियों का दिखाए जो उन्होंने कभी नहीं देखा है। कुछ अदारे यहाँ इस्लामाबाद में आए, उन्होंने कहा हम इन बच्चों को किताबों से जोड़ेंगे, उनको खेलना कूदना सिखाएंगे। यकीन करें हमारे बच्चे खेलना कूदना भूल चुके हैं, वो बस उस तस्वीर को उठाए बैठ जाते हैं। जिस उम्र में आप अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं उस उम्र में हमारे बच्चे नारे लगाते हैं। जिस उम्र में आपके बच्चे जो है ना आपके स्कूलों में पोएम्स और नज़में नहीं गा सकते हैं, उस उम्र में हमारे बच्चे जो है ना तकरीरें करते हैं। जिन तकरीरों को आप पोस्ट कर रहे होते हैं उस अमल को देखें जिस अमल से हमें खुशी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि अली शेर तकरीरें करें, मैं नहीं चाहती कि खलील अहमद के जो 3 बच्चे हैं उनके बचपन की यादें ये पोस्टर्स बने, लेकिन बनाए गए हैं। ये वो जबर है जो किसी ने नहीं देखा। ख़वातीन की हुकूक पर बनाई गई सारी तंजीमें क्या जानती है कि बलोच ख़वातीन किस अमल से गुजर रहे हैं? बलोच ख़वातीन जो इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार है, बलोच ख़वातीन, ये पीछे जो लोग बैठे हैं ना, ये वो विटनेसेस हैं जिनके प्यारों को आपने गुमशुदा किया, लेकिन वो आज भी आपके सामने खड़े हैं। उनकी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को आप अगर देखें और सोचें ना तो आप उस दर्द और तकलीफ़ को सोच ही नहीं सकते हैं। बलूचिस्तान में वो लोग जो इंसानी हुकूक पर बात करते हैं, जो कौमी जद्दोजहद करते हैं, एक्टिविस्ट, सहाफ़ी, टीचर, जब वो अपने हक के लिए बात करते हैं तो आपकी बेशरम, मैं बेशरम ही कहूँगी, बेशरम रियासत जो है ना जाकर उनकी औरतों को अबडक्ट करती है, जाकर उनकी औरतों को जो है ना अगवा करती है और उनको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाती है।